السلام علیکم جی، دس از وقار ریاض۔ آج کے ویڈیو میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، آپ کا شکریہ۔ اپوزیشن کا بڑا اتحاد جو ڈٹا ہوا ہے اور جنہوں نے یہ قسم کھا لیا ہے کہ آئین کا جو ہے وہ تحفظ کا جو ہے انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے ان کے مطابق، اور جو انہوں نے سرکار کے خلاف ایک گرینڈ الائنس اکٹھا کرنے کا پورا ایک ٹھیکہ لیا، ذمہ داری لی ہے، اور جو ان کے مطابق ملک میں جو جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے، یا مبینہ طور پر رپورٹڈلی جو ان کا اپنا موقف ہے جس پہ وہ قائم ہے، یا ان کا جو گٹھ جوڑ ہو رہی ہے اور وہ آج اکٹھے ہو رہے ہیں، اس کی آج جو اپڈیٹ ہے وہ بڑی اچھی آئی ہے۔ اور ایک دوسری بات کہ جو مصطفیٰ عامر کیس ہے، مصطفیٰ عامر مرڈر کیس جو ہے، دن بدن جو ہے نا وہ ایسی چیز سامنے آ رہی ہے، اور مزید اہم انکشافات کی جو ہے وہ ابھی پیشین گوئی ہے۔ اور اس سے بڑی بات، جس طرح بارش برسی ہے اس طرح ہی ان کے راز جو ہے نا وہ برس رہے ہیں، اور ایسی گنونے ایسی باریک وارداتیں ہوئی ہیں کہ ایک انسان کا عقل دماغ دنگ رہ جاتا ہے کہ یار یہ ایک اتنی کم عمر کے لوگ، اور یہ کب سے کتنی چیزوں میں کتنے کرمنل مائنڈ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے ایک مائنڈ میں جو ہے وہ سیٹلڈ ہوئے تھے۔ اب رپورٹڈلی جتنی چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بہت ہی تشویشناک ہیں کہ معاشرے میں یہ زہر ہے وہ کتنا صراحت کر چکا ہوا ہے۔ تیسرا، اللہ ہی بچائے اگر عزت کسی کو ہے نا، وہ اللہ مہربان تو گدھا پہلوان۔ پاکستان بنگلہ دیش کا جو میچ تھا وہ بارش کی نظر ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فائدہ پھر بھی ہمیں ہی ہے کہ جناب مسلسل ہار کا جو ہے وہ ہمارا صحرا جو ہے وہ ہمارے سیر پہ شاید ٹل چکا ہو۔ سٹارٹ کرتا ہوں مصطفیٰ عامر قتل کیس میں جو اہم انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص مینٹالٹی کا اتنا اسٹرانگ کرمنل مائنڈ کا ہے کہ وہ ایک باقاعدہ ایک ریموٹ لوکیشن بھی یوز کرتے ہیں، ایسے لاکرز یوز کرتے ہیں، ایسے سرور یوز کرتے ہیں، ایسے سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، ایسے ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں، اور ایک نہیں ملٹیپل جو ہے وہ کرمنل جو ہے وہ کرائم ایکٹیویٹیز جو ہیں ان سے منسلک ہے منصوب ہیں، جو رپورٹڈلی ابھی تک سامنے آ رہا ہے۔ اور ابھی جو یہ گھر کا انکشاف ہوا اور جو لوکر نمبر 5 جو آخر ہے کیا، یہ جو سارے ڈاکومنٹیشن، ساری جو ہے وہ ریکارڈز اور ساری وہ چیزیں جس میں آپ کی ساری کرمنل ہسٹری ہوتی ہے، کہتے ہیں نا چور جتنا بھی اسٹرانگ ہو، شاطر ہو، وہ کوئی نہ کوئی کلو چھوڑ جاتا ہے۔ اب یہ ٹریسیبلٹی جو ہے وہ ممکن ہوئی ہے کہ ایک گھر بھی جو ہے وہ رینٹ پہ تھا، اور اس کے درمیان جو ہے وہ سارا ایک سرور انسٹالیشن ہے، اور یہ جو سارے ریکارڈز ہیں کرائم کے، جو سارے اندراج اور جتنی چیزیں ریموٹ لوکیٹ ہو رہی تھیں یا آپریٹ ہو رہی تھیں، یہ جو دھندا ہے، گندا ہے پر دھندا ہے، یہ منشیات کا ہو گیا، ڈرگز کا ہو گیا۔ اب آپ کی اس میں چاہے اغوا کاری ڈال لیں، چاہے اس میں آپ بلیک میلنگ ڈال لیں، اس میں آپ بلیک ہول ایسا ایک فائنڈ کر لیا انہوں نے جس میں کہ ڈاکومنٹیشن ساری ان کو دریافت ہوئی ہے، اور یہ گھر کا انکشاف ہوا۔ حالانکہ محلے دار جو اصل گھر تھا وہاں سے وہ لوگ تنگ آئے ہوئے تھے، یہ بھی بڑا ایک درد سر تھی ان کے لیے کہ یہ بندہ گھر چھوڑ جائے۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں کہ اس کو اب مجھے جو لگتا ہے کہ ایک اس میں سے اب کسی کو نکالنا جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں رہ گیا، اور یہ مزید جو ہے وہ جو ریمانڈ بھی جو ہے وہ منظور ہو گیا، اور یہ باقاعدہ اس سے بھی اور بہت سے انکشافات ہونا ضروری ہیں، بہت سی مزید حقائق سامنے آنا باقی ہیں۔ لیکن یہ ایک المیہ بن چکا ہے کہ یہ ٹک ٹاک کے شکار جو معاشرہ ہے، اور یہ جو دن بدن پیسے کی ہوس ہے، اس نے ان کو کس حد تک پہنچا دیا ہے کہ وہ کسی بھی اقدام سے گریز نہیں کرتے۔ اب دوسری بات، اپوزیشن کا گرینڈ الائنس جناب اس نجی ہوٹل سے ہی نکال دیا گیا جہاں پہ انہوں نے کوئی الائنس کا جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نا جیسے اے پی سی بلاتے ہیں، انہوں نے بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس جو اپوزیشن کا الائنس تھا وہ بلایا۔ لیکن خدا کو کیا منظور تھا کہ وہ جب دردناک اذیت آپ کے نصیب میں لکھی ہو، جب آپ کو جو ہے وہ شکست لکھی ہو، جب آپ کے ذلت لکھی ہو، تو پھر آپ جو ہے وہ دھتکارے بھی جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی ایکسیڈنٹلی ساری اپوزیشن یہ وہی ہے، آپ چیک کریں جو ساری پارٹیوں سے دھتکارے ہوئے تھے ہر جگہ، اور یہ کلٹ اتنا اسٹرانگ ہے کہ یہ سارے وہ ہیں یہاں کسی کمپنی سے نکالے ہیں، کسی چینل سے نکالے گئے ہیں، یہاں کسی بھی پارٹی سے نکالے گئے ہیں، اور یہ سارے مل کے جناب ان کو اگر کوئی ایک چیز رہ گئی تھی تو اب ان کا تھا کہ کوئی بھی ایک مل کے سارے اکٹھے ہو کے، چونکہ جناب انہیں سیٹ نہیں ملی تو جناب دھاندلی ہوئی ہے، اور دھاندلی ہوئی ہے تو جناب ہمیں حکومت میں نہیں لگے، ہمیں پاور نہیں دی گئی، ہمارا آشیرواد پورا نہیں دیا گیا، ہمیں آشیرواد میں اور لائم لائٹ میں نہیں رکھا گیا، تو جناب ہم خلاف ہیں۔ یہ سارا جو ہے نا وہ دھاندلی زدہ ہے، الیکشن ہے، 26ویں ترمیم عدالت پہ حملہ ہے، جناب فلاں آ گیا پی کے ایکٹ، حالانکہ یہ آپ کا اپنی انٹروڈکشن ہے ساری، آپ نے آرمی ایکٹ بھی نہیں اڑوایا تھا، آپ نے اپنے دور میں جو ہے
وہ نہ پی کیک کو کنٹرول کیا، نہ آپ نے ترامیم کو خارج کیا، نہ آرمی ایکٹ اور آرمی ٹرائل والا معاملہ حل کیا. یہ جو آپ وہ دعوے بھرتے ہیں نا، یہ سارے آپ کے صرف آپ کے کھوکھلے دعوے ہیں، اور یہ آپ کا صرف ایک ہی درد ہے کہ وہ جو پیسہ ہے، جو لائم لائٹ ہے، اس کا رخ جو ہے وہ آپ کی طرف ہو جائے. لیکن آپ کو شکست اور ذلت جناب وہ آپ کو فیل ہو تو بڑی بات ہے، لیکن عزت کی بات ہو تو چلو سمجھ آ جاتی ہے کسی کو کہ یار غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اب یہ تو اپنے سمجھنے کی بات ہے. اب ہمیں جو ہے اللہ نے ایک مہربانی فرمائی ہے کہ مسلسل ہار کے باوجود ہمیں ایک اور تحفہ رین کی صورت میں ملا. باران رحمت ہوئی ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش کا میچ جو ہے وہ شاید تعطل کا شکار ہو گیا بارش کی وجہ سے. وہ اس وجہ سے کہ شاید ہمیں اللہ نے ایک اذیت سے اور ایک ذلت سے بچا لیا ہے کہ ہم نے پھر ہار جانا تھا، کیونکہ ان کی جو پرفارمنس تھی وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. انہوں نے جو اذیت قوم کو پہنچائی ہے. اور یہ جو مجھے ایک اور چیز یہ سمجھ آتی ہے، ایک معین اختر صاحب کا میں نے ایک ایڈ وہ دیکھا تھا کہ جس میں انہوں نے ٹرول کیا تھا. پرانی بات ہے کہ انہوں نے ایک کہا تھا کہ اس فلاں ایک جو میں ایک ایڈ لگی ہوتی ہے فلاں جو میں فلاں کمپنی کا ایڈ، فلاں اسٹیکر یہاں پہ، فلاں اسٹیکر یہاں پہ. تو یہ بھائی لوگ کہے کہ آپ کرکٹر ہو یا آپ تو ماڈل ہو، آپ تو انفلوئنسر ہو، آپ لوگ تو پیمنٹ لیتے ہو، آپ لوگ تو ایڈز کرنے کے لیے آئے ہو. کبھی کوئی شیمپو کی ایڈ کر رہا ہے، کبھی کوئی بسکٹ کی ایڈ کر رہا ہے، کبھی کسی بلیڈ کی ایڈ کر رہا ہے، کبھی فلاں کر رہا ہے، کبھی ناچ رہے ہیں، کہیں کچھ ناچ رہے ہیں، کوئی ببل گم بنا رہا ہے. اوے آپ کے پاس کھیلنے کو تو ہے ہی نہیں. جس طرح پولیس کے پاس جناب سوائے ٹک ٹاک کے نہیں ہے، رپورٹڈلی سارا کچھ سامنے ہے. وہ سارے ٹک ٹاکر بن کے اپنے آپ کو اینکر سمجھنے لگ جاتے ہیں اور سٹار سمجھنے لگ جاتے ہیں. کوئی اپنی بیوی کے ساتھ، کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ. اور وردی یہ سب سے بڑی توہین ہے. اسی طرح وردی میں جو آپ یہ جو سٹیکرز لگائے ایڈ چلواتے ہیں نا جناب، یہی آپ ساری محنت اگر آپ کرکٹ کے اوپر کرتے ہیں نا. ہم دشمن ملک کی آپ کو میں مثال دیتا ہوں. وراٹ کوہلی آج بھی کنسسٹنٹلی کھیلتا ہے، آج بھی پرسسٹنٹلی کھیلتا ہے، آج بھی اس کی کنٹینیوٹی وہی ہے، آج بھی اس کا جو لیول ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، باڈی لینگویج ہے، جیسچر پوسچر ہے، اور جو کمٹمنٹ ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. اب مطلب ایک ایج فیکٹر بھی ہے اور ایک ایج آپ کی کمٹمنٹ بھی ہے. آپ اتنی چیزوں سے گزرے، لیکن فٹ سب کے سامنے، کرکٹ سب کے سامنے، کنٹریبیوشن سب کے سامنے. کون سے میچ اس شخص نے نہیں جتوائے، لیکن آپ ہیرو بناتے ہیں. اور ایک اور بڑی بات ہے، میں آپس میں حسین اتفاق ہے کہ آپس میں اتفاق بہت مزے کا ہے کہ جناب ایک آؤٹ ہو تو پھر پوری لائن لگانی ہے، اور 13 سکور بھی کرنا ہو تو پھر نہیں کر سکتے، چیز نہیں کر سکتے. اور انڈیا کے سامنے تو یہ ویسے ہی میرا خیال ہے بگی بلی بن جاتے ہیں. آپ کو اپنے ہمسائے ملک جن کو آپ نے سکھایا ان سے اب کرکٹ سیکھیں، ان سے یہ کرکٹ سیکھیں جن کو آپ نے سکھایا ہے. وہ دیکھیں کیسے انگلینڈ کے خلاف جو ہے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، کس طرح انہوں نے ان کو لتاڑا ہے اور کس طرح انہوں نے ون کیا ہے. لیکن ان سے صرف یہ کرکٹ ہی سیکھیے گا. ان سے غداری نہیں سیکھنی آپ نے، ان سے آپ نے بے وفائی نہیں سیکھنی، ان سے آپ نے دہشت گردی نہیں سیکھنی. جو وہ آئے دن پاکستان پہ ریاست میں حملہ آور ہوتے ہیں، یہ جو دہشت گردی کرتے ہیں، جو وہ مہرے بنے ہوئے ہیں، جو فیسیلیٹیٹر ہیں، وہ یہ جو آئے دن پاکستان پہ جو زہر اگلتے ہیں، وہ گندگی اور گند اچھالتے ہیں، اور وہ ان کی سرزمین ہمیشہ جو ہے وہ دہشت گردی جو ہے وہ استعمال ہوتی رہی ہے ہمارے خلاف، اور آج بھی ہو رہی ہے. اور ٹی ٹی پی، یہ سارے آئی ایس یہ سارے وہ کیا ہیں؟ یہ سارے وہی ہیں. لیکن صرف کرکٹ کی اس لیے مثال دی، سکھایا ہم نے، بنایا ہم نے، سپورٹ ہم نے کیا، کھڑا ہم نے کیا، لڑنا ہم نے سکھایا. لیکن آپ جناب آج تو آپ ان کے بھی ہاتھوں نہیں جناب، آپ ان کے بھی پاشک نہیں ہیں جناب. آپ بنگلہ دیش کے بھی ہاتھ کیا، آپ تو کینیا سے بھی ہار جائیں گے. خیر یہ اللہ کی ایک مہربانی ہے کہ اللہ نے ایک ذلت سے بچا لیا ہے کہ بارش ہو گئی ہے، نہیں تو آپ مسلسل پھر آپ نے ہیٹرک کرنی تھی ہار کی. اور وہ قوم سے پہلے ہم صدمے میں پہنچایا ہوا ہے آپ نے کہ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہوسٹ کیا آئی سی سی والے ایونٹ کو، اور آپ بھی جناب سب سے پہلے شخص ہیں جو غائب ہو گئے اور وہ آپ کو باہر نکال پھینکا انہوں نے. یہ ذلت آپ کے کام ہے. آپ جو ہے نا یہ ایڈوں سے نکل آئے، آپ کرکٹ کو کھیلیں، اپنے کرکٹ کو فروغ دیں، اور اپنی جو یہ جو ٹیم بانڈنگ ہے نا اس کو اسٹرانگ کریں، اپنی باڈی لینگویج اسٹریٹجی کو اسٹرانگ کریں، اور یہ ایک جان، ایک کرکٹ، ایک انصاف اور ایک طریقے سے چلیں اور ایک پاکستان کے لیے کھیلیں. اور خدا را پاکستان کے لیے کھیلیں. یہ ایڈوں پیسوں کے لیے نہ کھیلیں. یہ میں تو اپنی دل کی حالت بتا رہا ہوں کہ ہر شخص کی یہی حالت ہے. لیکن آپ کو خود احساس ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کے لیے کھیلیں، اور جب پاکستان کے لیے کھیلیں گے تو ہم ضرور جیتیں گے. اپنے ملک کی عزت کی خاطر کھیلیں گے، ضرور جیتیں گے. اللہ نے اگر ہمیں بچایا ہے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمیں شکر ہے کہ اسے اور اذیت ذلت سے بچا لیا ہے کہ یہ جو میچ ہمارا پاکستان بنگلہ دیش کا ہے وہ بارش کے شکار ہو گیا. ورنہ آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، آپ نے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑنا تھا کہ ہمیں مایوس نہ کیا ہو یا ہمیں شرمندہ ہونے کا نہ اپنے موقع فراہم نہ کیا ہو. ماضی کے جتنے ریکارڈ ہیں وہ سارے سب کے سامنے ہیں کہ کس طرح ہم وہ فیس کرتے ہیں. اور آپ ہارنے پہ آئیں تو جناب آپ پھر آئرلینڈ سے بھی ہار جاتے ہیں.
پھر آپ جناب کینیا زمبابوے سے بھی ہار جاتے ہیں، پھر آپ جو ہے امریکہ سے بھی ہار جاتے ہیں، کینیڈا سے بھی ہار جاتے ہیں، اور جیتنا ہو تو پھر آپ انڈیا سے بھی 2 لوگ کھڑے ہو کے بھی جیت جاتے ہیں، لیکن یہ صرف پاکستان کے لیے کھیل، تب آپ ضرور جیتیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔